بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، پوری انسانیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد پاک کی خوشیاں مناتی ہے۔ آئیے آج کے اس مختصر درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس نے اپنی لونڈی ثویبہ کو جب اس نے خبر دی تو ابو لہب نے اسی خوشی میں آزاد کر دیا۔ آئیے اب ابو لہب کو جب اس آزاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیا تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات کہ اس کا ذکر صحیح بخاری کتاب النکاح میں موجود ہے کہ ابو لہب کو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے اس کے مرنے کے 1 سال بعد دیکھا تو پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں بڑی بری حالت میں ہوں۔ ہاں، پیر کے دن جس انگلی سے میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں، اس انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے جس سے پورے ہفتے کے عذاب کی میرے لیے تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس حکایت سے جب کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد حضور کی ولادت کی خوشی کرنے میں اللہ عذاب میں تخفیف عطا فرما دیتا ہے، جب مومن خوشی کرے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس پر پہلا سوال یہ وارد کیا جاتا ہے کہ یہ تو ایک خواب ہے۔ آئیے، اسلام میں بہت سی چیزوں کی بنیاد خواب ہے۔ آذان حضرت عبداللہ بن زید صحابی رسول نے خواب دیکھا تھا اور اس پر بنیاد رکھی گئی۔ قربانی کی بنیاد خواب ہے۔ فتح مکہ کی بنیاد خواب ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے یہ خواب بحالت ایمان دیکھا تھا، چونکہ یہ بدر کے فوراً بعد مسلمان ہو گئے اور ابو لہب 1 ہفتے کے بعد مرا تھا تو دیکھا پورے سال کے بعد گیا ہے، تو یہ انہوں نے خواب بحالت ایمان دیکھا تھا، لہٰذا ان کا دیکھنا یہ حجت ہے اور امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ جی خواب کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کو ذکر کیا گیا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو آپ نے اس خواب کی تعبیر بھی بیان کی اور تبشیر بھی بیان کی۔ اگر خواب کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو بادشاہ جو کافر تھا یوسف علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر کیوں بیان کرتے؟ پتہ چلا خواب بھی حقیقت ہے اور خواب بھی تعبیر بھی حقیقت ہے۔ اب دوسری بات اس پر جو کی جاتی ہے کہ ابو لہب کے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے تھے۔ قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جب اس کا ہاتھ ہی نہ رہا تو پھر انگلی کہاں رہی؟ جب کل ہی نہ رہا تو جز کہاں سے آ گیا؟ آئیے، پہلی بات اس پر تمام مفسرین معتبر تفسیر کبیر اٹھائیں، تفسیر بیضاوی اٹھائیں، ابن کثیر اٹھائیں اور تفسیر مظہری اٹھائیں، جلالین اٹھائیں، ان تمام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ کا ہلاک ہونا، ٹوٹنا، اس سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، حقیقت میں ہاتھ ٹوٹنا مراد نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ ہاتھ ٹوٹنے کا معنی دنیا کے اعتبار سے ہے، آخرت میں بندہ صحیح سلامت موجود ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی جب بندہ ہی نہ رہا، ہاتھ ہی نہ رہا، دنیا میں ٹوٹ گیا تو آخرت میں کیسے؟ ارے یہ کفار کا نظریہ ہے کہ صرف دنیا میں جس کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، وہ آخرت میں نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بندہ صحیح سلامت ہوگا، اس کو اس کے اعمال کی اچھی اور بری سزا دی جائے گی۔ آئیے، بنی اسرائیل کا ایک بندہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، تمام کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میں گناہگار ہوں، میرے مرنے کے بعد
مجھے آگ میں جلایا جائے اور میری راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے، آگ میں اڑا دیا جائے۔ اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتوں نے حساب و کتاب کے لیے اس کو پیش کیا تو اللہ نے فرمایا تو نے یہ جلانے کی اور آگ میں جلا کر اس کے بعد پانی میں بہانے کی، فضا میں خاک کو اڑانے کی بات وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے کہا مولا میں تجھ سے ڈرتا تھا، گناہگار تھا، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ آئیے، اگر بنی اسرائیل کا بندہ مرنے کے بعد وجود ختم ہو جاتا ہے تو اس ابو لہب کا تو ہاتھ ٹوٹا تھا، اس کو تو کلیتاً جلا دیا گیا تھا، وہ اللہ سے باتیں کیسے کر رہا ہے؟ وہ اس کا وجود کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کی سزا دنیا کے اعتبار سے ہے۔ جس طرح اس کو جلایا گیا آخرت میں وجود موجود ہے، اسی طرح ابو لہب وہ تباہ دنیا میں ہوا تھا، مرنے کے بعد اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور کے میلاد کی خوشی کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جزا بھی عطا فرما رہا ہے۔ اگر بندہ مومن حضور کے میلاد کی خوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ لہٰذا یہ کافر کا معاملہ کہ اس کی تخفیف نہیں کی جاتی، یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کے عذاب میں تخفیف کی ہے۔ اس کو مفسرین نے، شارحین نے بیان کیا، اس کو علامہ عبدالحی لکھنوی دیوبندی نے مجموعہ فتاوی میں بیان کیا، اس کو مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی نے احسن الفتاوی میں بیان کیا، اس کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ نے مختصر سیرت الرسول میں بیان کیا، علامہ ابن جوزی نے بیان کیا، اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد اللہ نے صحابہ کے آزاد کرنے پر جو حضور کے میلاد کی خوشی میں کیا تھا اس کا اللہ نے اجر دیا کہ اس کے ثواب میں کمی کر دی۔ اللہ ہمیں بھی میلاد کی خوشیاں زیادہ سے زیادہ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔